یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام سے ہے۔ تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ کہاں بساط جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے۔ سخت راتوں میں بھی آسان سفر نظر آتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ماں کی آغوش سے بڑی دنیا میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور یقیناً نہ بن پائے گی۔ ماں کی باہوں کا حصار ہمیں کسی بڑے مضبوط پہاڑ سے کم نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور جب اس کی ماں اسے محبت سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کر یوں سکون سے اور اپنی ماں کے سینے سے چمٹ کر سو جاتا ہے جیسے ایک فوجی محاذ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں خود کو محفوظ پاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو دھنک کی طرح خوبصورتی اور تمام رنگ بنا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو جنت کو بھی قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے، اور ماں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ اللہ نے ماں کا نعم البدل دنیا میں دینا پسند ہی نہیں کیا، بس اپنی مثال دے دی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ ہر ماں کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکے جو وہ اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے، آمین۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماں کی آواز، ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ میری ماں، مجھے سب یاد ہے کہ میں جس طرح سے پلا بڑھا، تیری گود میں، تیری شفقتوں میں ہوا جواں۔ تیرے پاس حرف دعا تو ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں۔ میں دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ ماں نہ ہوتی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا رب، ہر ایک ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل۔ وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے سر پہ رکھ اپنا دست مسیح، میرے دکھتے سر کو بھی تو کبھی آرام آئے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھ دیتی۔ وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ بلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ،
संभल कर चल, अब तेरे पीछे दुआ करने वाली माँ नहीं रही। गोद से गोड़ तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई सा नहीं मिलता तो याद आती है माँ। माँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो दोनों होठों के मिलाए बगैर अदा नहीं किया जा सकता। माँ का गुस्सा वक्ती होता है, माँ की इज़्ज़त करने से अल्लाह ताला खुश होता है। माँ के घर वीरान हमेशा वीरान नज़र आता है। बैठूं जब खामोश बहुत आती है, माँ तेरी आगोश बहुत याद आती है। मेरी माँ को अल्लाह पाक हर दुख तकलीफ़ से दूर रखना, आमीन सुम आमीन। वो मेरी बदसलूकी पर भी मुझको दुआ देती है, अपनी आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। यूँ लगता है जन्नत से आ रही है कोई खुशबू, वो जो पल्लू से हवा देती है। क्या खूब बनाया है रब ने माँ का रिश्ता, फिरा घर को भी माँ जन्नत बना देती है। माँ के बाद कोई सहारा है, सोच मुझे अक्सर रुला देती है। हैप्पी मदर्स डे।